کچھ خامیاں سنیوں میں ہیں انہیں دور کرنا چاہیے، کچھ خامیاں شیعوں میں ہیں انہیں دور کرنا چاہیے جی۔ بہت ساری خوبیاں سنیوں میں ہیں وہ شیعوں کو اپنانی چاہیے، بہت ساری خوبیاں شیعوں میں ہیں جو سنیوں کو اپنانی چاہیے۔ ایسے ہی قوموں کے اندر بھی مسائل ہیں، پنجابیوں میں کچھ خوبیاں ہیں جی، آپ کے اس علاقے کے لوگوں میں سرائیکی زبان والوں میں کچھ خوبیاں ہیں، سندھیوں میں کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں جو میں آپ کو اکیلے میں بتاؤں گا، لیکن خوبیوں کی فہرست بیان ہونی چاہیے۔ ہر قوم میں خوبیاں ہوتی ہیں، ہر قوم میں حسن ہوتا ہے، علاقائی طریقے پر اور اطوار اور طور طریقوں کے اندر حسن پایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ خامیاں ہیں انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے نازل کی گئی ہے، تدبر کے لیے غور کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور مجھے تو قرآن ویسے بھی اس لیے پڑھنا چاہیے جتنا میں قرآن پر غور کروں گا اتنا مولا علی کی معرفت بڑھے گی۔ 365 آیات سے زیادہ تو اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اس قرآن میں 365 سے زیادہ مولا علی کی شان میں آیات ہیں۔ علامہ حسکانی نے تو شواہد التنزیل 3 جلدوں میں کتاب ہی لکھ دی، ان آیات کو ایک جگہ کر دیا، سنی عالم ہیں علامہ حسکانی جی، اور آج کے نہیں ہیں، قرآن محدثین میں سے ہیں، ایک جگہ پر کر دیا ان تمام آیات کو جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جب شام کا حاکم مدینہ آیا نا تو اس نے بہت چاہا کہ امام حسن دربار میں آ جائیں ملاقات کے لیے، لوگ جا رہے تھے، کچھ خوشی سے آ رہے تھے، کچھ کو اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا جی، کچھ کو لالچ دی جا رہی تھی، بہرحال بہت سے لوگ جا رہے تھے ملنے کے لیے۔ تو اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ کو بھی بہت خواہش تھی کہ وہ بھی آ جائیں دربار میں، ابن عباس نہیں آ رہے تھے، اور ایسا کرنا موت کے مترادف تھا جو وہ جرأت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو ایک اور تیسری جگہ پر ایک دعوت پر، ایک کھانے، ایک ملاقات میں شام کے حاکم کا بھی وہاں آمد تھی اور ادھر حضرت ابن عباس کی آمد بھی تھی۔ تو ابن عباس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ علی کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا دیکھا، کیا پایا علی سے؟ تو خطیب کو ممبر مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ تو ابن عباس نے مولا کی شان میں آیات پڑھنا شروع کی، ایک آیت ختم نہیں ہوتی تھی، دوسری نہیں پوری ہوتی تھی، یعنی مکمل ہوتی تھی تیسری، آیات پہ آیت، آیت پر آیت۔ تو الجھ کے کہنے لگا کچھ اور کہنے کو نہیں ہے تمہارے پاس؟ تو ابن عباس نے بے ساختہ فرمایا انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روکتے ہو؟ قرآن مجید جتنا میں قرآن پہ غور کروں گا اتنا ہی مولا علی کی اہل بیت کی معرفت بڑھے گی۔ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، اس میں کچھ آیات ایسی ہیں عزیزو کہ جو مکمل قرآن کا پیغام ایک جگہ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو آیات الجامع کہلاتی ہیں، کچھ سورے ایسے ہیں جو سورۃ الجامع کہلاتے ہیں، جو کام 114 سورے کرتے ہیں، بعض اوقات ایک سورے میں وہ اس کا خلاصہ موجود ہے، جو کام 6600 کچھ آیات کرتی ہیں، بعض اوقات ایک آیت میں وہی پیغام ہے۔ میں چاہوں تو ایک آیت پر عمل کر لوں تو گویا پورے قرآن پہ عمل کر لیا، ایسا ممکن ہے۔ بہت معروف آیت ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سورہ مبارکہ تکویر کی آیت ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر میں فریم کروا کے، آپ نے تغرے لگائے ہوئے نا اپنے گھر میں، اچھی اچھی سینریاں لگائی ہوئی ہیں، اس آیت کو بھی خوش خطی کروائیے، اچھا سجوائیے، لگوائیے، بنوائیے، اور پھر فریم کروا کے لگوائیے۔ آتے جاتے اس کے اوپر نگاہ پڑے گی، قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کے لیے جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو جواب دینے کے لیے جواب ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کہاں جا رہے ہو؟ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، تو جواب دیں نا ہم اللہ کو کہاں جا رہے ہیں۔ جواب نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اس آیت پر عمل ہو جائے گویا پورے قرآن پہ عمل ہو گیا۔ تھک تو نہیں رہے؟ یہ سال ثواب کی مجلس ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں ایک نصیحت تمہیں کر رہا ہوں، بس 6000 آیتوں میں نصیحت ایک، اتنی زیادہ آیات میں نصیحت ایک۔ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ، جو کرو اللہ کی خاطر، مثنی و فرادا، مل کر کرو، مل کر کوئی کام کرو، اکیلے رہ کے کرو، مگر کام تمہارا للہ ہی ہو، لالچ، دنیا داری، مفاد جی اس کی خاطر نہ ہو۔ مجلس میں کیوں جا رہے ہیں جی؟ اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں۔ فلاں جگہ کیوں جا رہے ہیں؟ حکم ہے کہ تعزیت کرنے جاؤ، اللہ راضی ہوگا۔ اور میں پہلی مرحلے میں کہہ دیا میں نے ایک جملہ کہ اگر میں یہ طے کرنا چاہوں، میں جاننا چاہوں کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، تو مجھے دیکھنا ہوگا زہرا راضی ہے یا نہیں، مجھے دیکھنا ہوگا اہل بیت راضی ہیں یا نہیں۔
कसौटी अल्लाह की रिजायत की, ये घराना है। अस्सलाम वालेकुम याम। कुरान मजीद के फ़ज़ाइल एक मुस्तकिल मौजू है। माह मुबारक रमज़ान में इस पर गुफ्तगू ज़्यादा होती है, होना चाहिए। इस कुरान की आयत में से एक आयत, ये सूरह मुबारक है, मुल्क की आयत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में मुल्क है। थोड़ा सा मुझे तसल्ली दीजिए, बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में तो नहीं बैठे हैं? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में मुल्क है। देखें, जब तशबीहात और तमसीलों का इस्तेमाल होता है ना, तो मेरे लिए तो उसका मतलब कुछ और है, आपके लिए, हमारे लिए तो इसका मतलब कुछ और है। अल्लाह अगर ये कह रहा हो जिसके हाथ में मुल्क है, मुहावरतन हम भी कहते हैं तुम्हारे हाथ में क्या है जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हम कहते हैं तुम्हारे हाथ में क्या है जी, तुम्हारे हाथ में नहीं है, यानी तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है, तुम ये जो बोल रहे हो ये कर नहीं सकते जी। अच्छा, अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ 6 आयात हैं जिसके अंदर अल्लाह ने अपने हाथ की बात की है जी, अपने हाथ की बात की है। कभी एक हाथ की बात की है, कभी 2 हाथों की भी की है जी। या इब्लीस मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया इस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। ए इब्लीस, तुझे उसे सजदा करने से किसने रोका था जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है जी। ये 2 हाथों की बात कर रहा है अल्लाह। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर, यहाँ एक हाथ की बात कर रहा है। यह आयत जो मैंने उन्वाने गुफ्तगू करार दी, इसके अंदर एक हाथ की बात कर रहा है, कहीं अल्लाह 2 हाथों की बात करता है। तो पहले तो सवाल यह हो कि अल्लाह के हाथ का मतलब क्या है। भाई अल्लाह का हाथ मानेंगे तो हाथ तो हमारा ये है, इसकी 5 उंगलियां हैं, 14 पोरवे हैं, इसको जोड़ने के लिए कलाई है, उसे जोड़ने के लिए कोहनी है, उसे जोड़ने के लिए बाजू है, उसे जोड़ने के लिए बॉडी है, उसे खड़ा करने के लिए पैर है। अल्लाह मानने गए थे, बुत तैयार हो गया जी। एक हाथ मान लिया, बुत तैयार हो गया। कुरान मजीद में 2 तरह की आयतें हैं, आयात मुहकमात और आयात मुतशाबिहात। आयात मुतशाबिहात को पलटाना होता है मुहकमात की तरफ जी। मुतशाबे आयात हमें उलझाती हैं। मसलन अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर बैठा है जी। क्या मतलब है? जमीन पर नहीं बैठा। क्या मतलब है? मुल्तान में नहीं है जी। अल्लाह क्या मक्के में है, मुल्तान में नहीं है? तो फिर ये क्या कह रहा है कुरान? क्या रहमान अर्श पर बैठा है। तो ये आयत आयात मुतशाबिहात में से है। भाई सुन लीजिए थोड़े से मफाहिम। हमारा तो यही तरीका है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छा, नहीं लगेगा भी बहुत अच्छा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे अंदाज़ा है कि आप मौसम गर्म है, अगरचे हमारे हमदानी बिरादरान ने पंखों का इंतज़ाम किया है, मगर मैं तो आपसे ज़्यादा पहने बैठा हूँ और बोल भी रहा हूँ। आप सबकी निगाहों की गर्मी भी मेरे ऊपर है, तो मुझे तो ज़्यादा इम्तहान देना पड़ रहा है। एक सलवात पढ़ लें, मोहम्मद व आले मोहम्मद। मरहूम की मग़फ़िरत के लिए इससे बेहतर सलवात हदिया कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तो ये जो आयात है ना, ये आयात मुतशाबिहात हैं, इसलिए कि ये आयात उलझा रही हैं हमें। मुतशाबे आयात हैं, ये हमें उलझा रही हैं, ये हमें किसी और तरफ ले जा रही हैं। यानी कुरान मजीद पढ़कर भी कोई गुमराह हो सकता है। हाँ, हो सकता है। युज़िल्लु बिहिल कसीरा, कुरान कह रहा है इसी कुरान से बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं। कुरान से लोग गुमराह हो जाते हैं। कुरान से लोग इसलिए गुमराह हो जाते हैं कि कुरान वो खुद समझना चाहते हैं। भाई कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू है, माशूक बताएगा कि आशिक बात क्या कर रहा है। अल्लाह अपने हबीब से बात कर रहा है, नबी बताएंगे कि अल्लाह बात क्या कर रहा है। और कहीं कहीं तो मुझे और आपको यकीन दिलवाने के लिए कि ये अल्लाह आशिक और माशूक की गुफ्तगू है, कहीं कहीं तो अल्लाह ने ऐसे अल्फाज बोले हैं कि जो मुस्तफ़ा के अलावा कोई समझता नहीं है।
ہم تو ترجمے میں بھی وہی لکھ دیتے ہیں جو عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے. الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے ہم نے جی. کاف ہا یا عین صاد کے نیچے کاف ہا یا عین صاد ہی لکھا ہوا ہے. الف لام را کے نیچے ترجمے میں بھی الف لام را ہی لکھا ہوا ہے. ہمیں تو ترجمہ کرنا نہیں آتے تو تفسیر کیا کریں گے؟ اللہ نے قرآن کو مصطفیٰ کا محتاج بنایا ہے. اور جب سرکار کے زمانے میں بغیر نبی کے ہم سمجھ نہیں سکتے تھے تو سرکار کے بعد تو بدرجہ اولا ضرورت ہے کہ علی جیسا نبی جیسا علی ہو. کوئی ہو جو سمجھائے ہمیں قرآن، جو دعویٰ کرے کہ میں قرآن کو جانتا ہوں. میرا یہ جملہ تکراری ہے، ملتان میں کہہ چکا ہوں، مجھے معاف کریں گے جی. ہم خامخواہ یوں ہی جذباتی جوش میں جذبے میں آ کر مولا علی کے پرستار نہیں ہیں. تھوڑا سا گردن ہلا دیجیے گا اگر میری بات سے آپ کو اتفاق ہو. ہم جذبات میں آ کر مولا علی کے پرستار نہیں ہیں. ہم عقل کے مطابق علی کو مانتے ہیں. ہم اس دروازے پر عین عقل بیٹھے ہوئے ہیں. ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے. 1400 سال سے ہم مجلس ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. کوئی دو باتیں نہیں ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے، کوئی دل آزاری کی بات نہیں کر رہا. بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروا دیا. پیروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے اندر یہ کمال ہے. مرید کہتے ہیں میرا پیر ایسا، اور وہ پیر صاحب کہتے ہیں جی یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا پتہ. کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ مولا علی کے برابر ہے.